بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وقال قائل حب الوطن من الایمان۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر واجب التکریم حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، یہ سرزمین ہندوستان کے لیے 15 اگست عیسوی سن 2025 جمعۃ المبارک آزادی کا جشن منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آج کے متبرک دن میں دیش واسیوں کو آزادی کی دلی مبارکبادی پیش کی جاتی ہے۔ ہم نے یہاں مانگرول کی سرزمین پر 6 سالہ جاری عالمیت کورس حفظ اور تجوید کے عزیز طلباء کے درمیان ایک کاوش اور ایک کوشش کی اور اخیر کے 10-15 دن کی محنتیں، جس کے نتیجے میں یہ پروگرام مرتب ہونے جا رہا ہے اور آپ حضرات نے یہ پروگرام سماعت فرمایا۔ عزیز طلباء نے ہفتہ 10 دن کی محنتیں کی۔ زبیر کالوات کا ترانہ بہت شاندار تھا، لیکن بچہ بیمار ہو گیا۔ ہمت تو ہے الحمدللہ، لیکن کل سے بخار بہت تیز، اس وجہ سے وہ بولنے پر قادر نہیں ہوا۔ الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، اساتذہ کی طبیعتیں آمادہ نہیں ہیں، اس لیے کہ پہلے سے ایک طبیعت میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جمعہ یعنی چھٹی۔ لیکن کم از کم اگر آج کے دن کی حقیقت علماء کے دل میں روشن نہیں ہوگی تو امت کے کس طبقے سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جشن آزادی اور اس میں دی جانے والی علماء کرام کی قربانیاں، اگر اس میں دلچسپی یہ طبقہ نہیں رکھے گا تو امت کے باقی کسی طبقے سے کبھی کوئی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ اس سستی کے نتیجے میں اب ملک ہندوستان میں وہ قاتل دور شروع ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ حریت اور آزادی کے لیے تقریباً 200 سالہ قربانی دی گئی۔ 1757 سے لے کر 1857، 1857 سے لے کر 1947، 200 سالہ جنگ آزادی کی لڑت لڑی گئی، اور 200 سالہ آزادی کی لڑت کے 4 دور، اور ان 4 دور میں قیادت اکابر علماء کرام نے کی، جو کسی خانقاہ کا شیخ یا کوئی مفسر قرآن یا کوئی محدث کبیر یا وہ اس ملک کا انسانیت کا سب سے بڑا غمگسار اور دردمند انسان گزرا۔ تاریخ تو طلباء نے آپ کے سامنے پیش کی۔ 1498 میں ملک ہندوستان میں انگریز سامراج کا ناپاک سایہ کالیکت کے اندر آیا۔ انگریز سامراج 350 سال ہندوستان میں رہا اور اس کا دور حکومت 200 سال رہا۔ مغلیہ سلطنت، آخری مغلیہ سلطنت کے حکمران بہت کمزور ثابت ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر، جس کے نام سے دلی میں بہادر شاہ ظفر مارگ ہے۔ پوری تاریخ میں آج بھی انڈیا گیٹ 100 شہدائے جنگ آزادی کے نام جہاں کندہ ہیں، اس میں 67 نام مسلمانوں کے ہیں۔ 100 میں سے 67 شہداء مسلمانوں کے نام آج بھی کندہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم اس ملک کی آزادی کے معمار ہیں۔ ہم نئی نسل کو اگر اس سے واقف نہیں کریں گے تو جنگ آزادی میں تقریباً
1857 سے لے کر 1900 تک بھیانک دور گزرا، جس بھیانک دور میں 2 لاکھ مسلمان اور 14,000 علماء جو ہے شہید کر دیے گئے۔ اس میں ایک خاص کالے پانی کی جیل، جس میں 80,000 انسانوں کو جیل میں ڈالا گیا تھا، جن میں سے 30,000 انسان واپس آئے تھے۔ آج تلک ان 50,000 جو واپس نہیں آئے زندہ، ان کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ انگریز کے مظالم اگر آپ دیکھیں، انڈمان اور نکوبار میں کالے پانی کی جیل بنائی تھی، بھارت سے 1200 کلومیٹر دور، بھارت کی دھرتی سے 1200 کلومیٹر دور انڈمان اور نکوبار میں کالے پانی کی جیل بنائی۔ جن جنگلات میں اور ٹاپو میں یہ جیل بنائی گئی، خالی کالے پانی کی جیل پر گھنٹوں کی تقریر ہے۔ آئندہ اگر زندگی رہی، انشاءاللہ العزیز تعلق کے لیول پر ایک بڑا پروگرام اسی جامعہ کے نیجا ہیٹر انشاءاللہ ہم کرنے جائیں گے۔ بہت سے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ 15 اگست کوئی جشن کا دن تھوڑا ہے۔ بھائی، غلامی سے آزادی اس ملک نے ہم کو علماء کرام کی قربانیوں سے عطا کی۔ کہیں اگر سستی برتی گئی تو پچھلے 20 سال سے اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں پر ظلم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس دیش کو غلاموں سے، انگریز سے اور انگریز کی غلامی سے آزاد کرانے میں 2 لاکھ عام مسلمان اور 51,000 علماء انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس حاصل شدہ آزادی کی حفاظت کے لیے کہیں دوسری جنگ اس ملک کے ہندوستان میں نہ لڑنی پڑے، اس کے لیے امت کو روشناس کیا جاتا ہے، موقع دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ حضرات سے 15 دن پہلے کہا تھا کہ اس عنوان پر کچھ تیاری کر لی جائے تاکہ امت کے سامنے یہ باتیں آئے پروگرام کی شکل میں۔ آپ حضرات نے اپنی کاوش اور کوشش کے مطابق 1 گھنٹے کا مختصر پروگرام سوچا گیا تھا، جس میں 15-20 منٹ کا اضافہ ہو گیا۔ تو 1757 سے 1857 اور 1857 سے 1947 اس آزادی کے حصول کے پیچھے 200 سال کی ایک مکمل تاریخ ہے، جس میں 1757 سے 1857 تک اللہ کی عزت کی قسم صرف اور صرف قوم مسلم نے قربانی دی ہے۔ ہاں، اس ہندوستان میں انگریز کی فوج کی بھرتی میں جو ہندو احباب تھے وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ باقی 100 سال میں تاریخ کے صفحات میں آج ہم چیلنج مارتے ہیں، برادران وطن میں سے کوئی ایک نام کوئی بیان کر دے۔ اس جنگ آزادی کے حصول میں محمود الحسن گنگوہی، محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند کی قربانی آپ کے سامنے آئی۔ گول میز کانفرنس میں مہاتما گاندھی جی بھی برطانیہ پہنچے تھے۔ گول میز کانفرنس میں شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی بھی پہنچے تھے۔ انگریز سامراج نے کہا جہاد کا فتویٰ واپس لے لو۔ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا، کیا آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا؟ کہا دیا تھا، دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ انگریز سامراج گول میز کانفرنس میں شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں، بخوبی میں جانتا ہوں، اور اپنی بغل میں سے کفن نکال کر کے کہا اسی کے لیے میں دیوبند سے اپنی بغل میں کفن دبا کر ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ یہ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام اسی طرح 200 سالہ دور میں امبالہ
شاملی، تحریک ریشمی رومال، پہلا آغاز نواز سراج الدولہ، دوسرا دور ٹیپو سلطان شہید جن کے بابت آپ نے ابھی سنا، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر وفات تک جن کی کوئی فرض نماز قضا نہیں ہوئی تھی، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر وفات تک جن کی کوئی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو، یہ مجاہدین آزادی تھے۔ پہلا دور نواب سراج الدولہ، میر جعفر صادق کی غداری کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ ہار گیا تھا، ٹیپو سلطان شہید اپنوں کی غداری کے نتیجے میں ہار چکے تھے، لیکن یاد رکھا جائے ٹیپو سلطان شہید کی شہادت کے بعد انگریز ان کی لاش کے پاس پھرکنے میں بھی ڈرتے تھے، اتنی ہیبت خدا نے دی تھی۔ بہت لمبا وقت گزرنے کے بعد جب ایک دم اطمینان ہو گیا تو ٹیپو سلطان شہید کی ناش کے پاس وہ پہنچے تھے، گھبراتے ہوئے کہ کہیں زندہ باقی نہ ہو۔ ہارس انگریز نے کہا تھا آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے۔ جب تک ٹیپو سلطان حیات تھے تب تک وہ مانتے تھے کہ ہندوستان ہماری چنگل سے جو کہ کبھی بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی تو انہوں نے اعلان کیا تھا ٹیپو سلطان شہید کی ناش پر کھڑے رہ کر کہ آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے۔ پڑھو، مطالعہ کرو، اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کی قربانی یاد کرو، جو ہڈیوں کا مجموعہ رہ چکا تھا، جن کے بابت انگریز یہ یقین کرتا تھا کہ اس کے دل میں انگریز کی نفرت اتنی بھری ہوئی ہے کہ اگر محمود الحسن کو جلا دیا جائے تو اس کی بوسیدہ جلی ہوئی ہڈیوں میں بھی انگریز کی نفرت کی بو آئے گی۔ ان جیالوں نے دیش آزاد کیا۔ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ قرآن اور تفسیر ہم پڑھتے ہیں، اے حضرات مفسرین تو محمود الحسن کی تقلید میں کم از کم ایک تقریر امت کے سامنے پیش کرو، ورنہ کل قیامت کے میدان میں محمود الحسن گنگوہی دیوبندی کو منہ دکھانا بھاری پڑ جائے گا۔ شیخ العرب والعجم برطانیہ میں اپنی بغل میں کفن دبا کر کے جانے والا آج اسلامی اسکولوں میں، مجھے معاف فرمائیں، یا اسکول اور نام نہاد مدرسوں میں لڑکے لڑکیوں کے ناچ اور کرتیہ کروائے جا رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی کا جشن ہے اور اس طرح منایا جاتا ہے۔ 51,000 پھانسی کے پھندے پر چڑھے ہوئے علماء اور 50 سالہ میں 1958 سے لے کر 2001 تک 2 لاکھ مسلمان اور 51,000 علماء جو پھانسی کے پھندے پر چڑھے تھے، اس کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ذمہ داری ہے ہماری۔ عزیز طلباء نے محنت کی، کوشش کی، مدت قلیلہ میں یہ پروگرام قابل مبارک ہے۔ یہ ہمارا پہلا پریاس ہے جس پر ہم نے مشترکہ محنت کی۔ مجھے کل خیال ہوا ہمارے 7 شعبے ہیں، جامعہ تعلیم الدین کی اسکول 2 ہو گئے، مکاتب 3 ہو گئے، طیبہ میں چلنے والا مدرسہ 4، لڑکوں کا 5واں، لڑکیوں کا 6ٹھا، یہاں طیبہ کی طالبات یہ 6 اور اساتذہ پورا عملہ 115 کا ہے۔ 115 عملہ تقریباً 2150 طلبہ طالبات، 6 میں سے اگر 5 منتخب کر لیے جائیں تو 30 ہو جائے، ہنستے کھیلتے چٹکیوں میں پروگرام ہو جائے۔ ہمارا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ ہمارے جامعہ تعلیم الدین کے سورہ نے عنوان کے تحت 115 کا عملہ، 2150 طلبہ طالبات اور سالانہ 2.25 کروڑ کا خرچ امت کے جیالیں اس مقدس جو ہے عنوان کے تحت تعلیمی، تربیتی، قومی، ملی، سماجی، اخروی، دینی اپنی علمی کی پیاس بجھاتے ہوئے اس سفر کے اندر رواں دوا ہیں۔ خیر، یہ پہلا موقع تھا، اس لیے آپ حضرات نے
اپنی سی کاوش اور کوشش کی، اور جمعہ کا دن طبیعت آمدہ نہیں ہوتی ہے، پھر بھی آپ حضرات اپنے اپنے تقاضے دبا کر کے پروگرام آگے پیچھے کر کے تشریف لے آئے۔ اس پر صمیم قلب سے ہم مشکور ہیں، لیکن آئندہ اگر زندگی رہی اور یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو پروگرام الگ انداز کا ہوگا، اور آپ کریں گے، ہم بیٹھے بیٹھے خالی آپ کا پروگرام سماعت کریں گے۔ ہم نے آپ کو عنوان دے دیا 1757 سے 1857، 1857 سے 1947، اور یہ 7/9/79واں جشن یوم آزادی ہے، 200 سالہ تاریخ کا، اور پھر ان 200 سالہ تاریخ کے بعد 1947 سے لے کر 2026 ہو جائے گا۔ جب آئندہ آئے گا تو اس 80 سالہ دور پر بھی ایک نظر ڈال کر اس میں بھی مضامین تیار کیے جائیں گے۔ گویا کہ 280 سالہ دور ہندوستان کا، اس پر مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ ان مضامین پر غور کر کے خالی کالا پانی کی جیل، جہاں سے انسانوں کے سانس اور ہڈیاں 50,000 کی واپس آئی تھی، اور ان کے جسم پر ایک گوشت کی بوٹی نہیں تھی، 80,000 میں سے 50,000 انسان کا آج تک کوئی پتہ نہیں، اور 30,000 انسان جو واپس آئے تھے اور اپنے اپنے وطن لوٹے تھے، ان کے جسموں میں سانس اور ان کے جسموں میں ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ انگریز سامراج کے مظالم انتہائی خطرناک تھے۔ ان ظلم، تشدد اور جارحیت کا دور پورا ہونے کے بعد اس ملک نے آزادی کی صورت میں امن و امان، چین سکون اور شانتی کے سانس لیے۔ دنیا انسانیت مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ اور لکشمی بائی ان حضرات کے نام جانتی ہے، لیکن عامتاً خاصتاً جن حضرات نے باغ دوڑ سنبھالی اور ملک کی آزادی میں تن من دھن پیدا کر دیا، ان کے کہیں نام نہیں لیے جاتے ہیں۔ ہم ہندوستان کی سرزمین پر آج کے دن یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مشترکہ محنت تو تقریباً 1901 کے بعد شروع ہوئی، 1901 کے بعد 1947 تک، 1901 سے پہلے صرف ایک قوم مسلم جنگ آزادی کی یہ لڑت لڑتا رہا، ملک آزاد ہوا، اور آزادی کے بعد 26 جنوری کو اس ملک کا آئین تیار ہوا، اور اس ملک کے آئین اور بندھارن کے تحت 3 سال کا زمانہ لگا، اور 3 سالہ دور میں جب آئین تیار ہو گیا، اس پاکیزہ دستور کے تحت ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہندوستان باسی چین اور سکون کی زندگی گزارتے رہے، اور آج تک کم و بیش تھوڑا بہت اتھل پاتھل دنیا میں چل رہا ہے، ملک ہندوستان میں چل رہا ہے۔ آج کے مبارک دن پر اسرائیل درندہ، انسانیت کا قاتل، اللہ کی زمین پر بدنما داغ، حیوانوں میں بدترین حیوان، اور انسانیت سے کوئی سروکار نہیں، کائنات کے ایک چھوٹے سے ٹکڑا فلسطین پر حماس مجاہدین کی سرکردگی میں تقریباً 2 سال پورے ہونے جا رہے ہیں۔ 7 اکتوبر سے یہ سلسلہ پورا ہو کر ستمبر اکتوبر میں آئندہ 2 سال پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اب تک 75,000 انسان شہید ہو چکے ہیں۔ ان کو غلام بنا کر کے اسرائیل نے رکھا، یہ اپنی آزادی کی جنگ کھیل رہے ہیں، اور آزادی کی جنگ لڑتے 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 ان کو 2 سال پورے ہونے جا رہے ہیں۔ آج کے دن ہمارا حوصلہ، ہمارا عزم، ہمارا پایہ استقلال ان شہدائے فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور فلسطین کو اللہ سبحانہ و تعالی آزاد فرما دے، اور اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالی نیست و نابود فرما دے۔ اس ہندوستان کے کونے کونے، چپے چپے، گوشے گوشے میں جہاں یوم آزادی منایا جا رہا ہے، اور یہ ملک امن و امان، چین سکون کی سانسیں لیتا رہے، اور اس ملک سے ظلم، بربریت اور جارحیت کا خاتمہ ہوتا رہے، اور یہ ملک
اپنے آئین کے تحت آزادی کی قدر کرتے ہوئے اس ملک میں اللہ امن و سلامتی، سکون اور سلامتی باقی رکھے۔ آئندہ زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز پروگرام من و عن اس کی شان کے مطابق ایک بہت بڑے میدان میں جشن یوم آزادی منایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مساعی جمیلہ کو، اساتذہ کی، انتظامیہ کی، طلبہ عزیز کی اور جامعہ کی 6 شاخوں کی اور عملی کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم مجلس ہی کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، ہمیں تیاری بھی کرنی ہے۔ ہمارے طلبہ کے والی، بچوں کے والی تشریف لے آئے ہیں، ان کا بھی ہم جو ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی شان نشان بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ چونکہ پروگرام بہت مختصر رکھا تھا، اسی لیے خواص ہی میں یہ چیز، اس لیے عوام کو ہم نے دعوت نہیں دی تھی۔ آئندہ پوری تیاری کے ساتھ انشاءاللہ یہ پروگرام کیا جائے گا۔ ختم مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں، اور گیٹ کے پاس شیرینی کا نظم ہے، اساتذہ اور طلبہ وہاں سے شیرینی ساتھی لے کر کے جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔